السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں میلاد شریف کے ثبوت میں آپ حضرات نے گزشتہ ہفتے قرآن پاک کی آیات کریمہ احادیث کریمہ سے یہ معلوم کر لیا کہ میلاد شریف سنت الہیہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت قرآنیہ بھی ہے۔ چند اور دلائل آج انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ سیرت کی کتابیں ہیں، اس میں ذکر ولادت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے واقعات میں یہ ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا، یعنی جس شب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی تھی، ملائکہ تشریف لائے اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا۔ ہاں، ازلی راندہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا۔ جو ازلی طور پر جو مردود ہے وہ شیطان جب حضور تشریف لانے والے ہیں تو وہ اپنے اوپر خاک اڑا رہا ہے، رنج و غم کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ میلاد شریف سنت ملائکہ بھی ہے، یعنی فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے۔ کھڑے ہو کر نعت شریف پڑھنا، میلاد شریف پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا کام ہے، شیطان کا فعل ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کریں یا شیطان کے کام پر عمل کریں۔ اب جس پر عمل کرنا ہے، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ چلے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر شریف پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ اپنی ولادت یعنی میلاد شریف کا بیان خود حضور نے فرمایا، اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ اور اس سے پہلے میں نے تعریف بیان کر دیے کہ میلاد شریف کہتے کسے ہیں۔ اس سے قبل میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات، ولادت پاک کے وقت کے واقعات، تشریف آوری کے بعد کے واقعات، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، عادات کریمہ اور آپ کی تعریف، محاسن وغیرہ، یہ سب یہ میلاد شریف اسی کا نام ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف خود بیان فرمائے، منبر شریف پر کھڑے ہو کر اور صحابہ کے مجمع کے سامنے
جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول اللہ بھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میلاد سنت انبیاء ہے، اور میں نے قرآن پاک کی آیت سے بھی اس کا استدلال کیا تھا۔ یہاں اس حدیث جو ابھی ذکر ہو رہی ہے، ابھی میں حدیث ذکر کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کہ حضور نے جو ہے میلاد پڑھا، اب اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، بلکہ مشکات شریف جلد دوم باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصل ثانی صفحہ نمبر 513، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور کے چچا ہیں، روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرماتے حضرت عباس کہ میں حاضر ہوا، شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعن کرتے، حضور کے نسب میں طعن کر رہے تھے، عیب جوئی کر رہے تھے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، لہذا منبر پر قیام فرما کر حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے بتاؤ میں کون ہوں، سب نے عرض کیا آپ رسول اللہ ہے۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہترین مخلوق میں سے فرمایا۔ حضور فرماتے آگے پھر ان کے دو حصے فرمائے، عرب اور عجم، اور ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں سے فرمایا۔ پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے، ہم کو ان کے بہتر یعنی قریش میں سے فرمایا۔ پھر قریش کے چند خاندان بنائے، ہم کو ان میں سے سب سے بہتر خاندان یعنی بنو ہاشم میں سے فرمایا، ہے نا۔ تو اسی مشکات شریف اسی فصل میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم خاتم النبیین ہیں، ہے نا، اور ہم حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا دیدار ہے نا۔ تو حضور نے اپنی تعریف، اپنے محاسن، اپنی ولادت پاک کا ذکر خود فرمایا، جو کہ انہوں نے ہماری ولادت کے وقت، یعنی آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کا دیدار ہیں جو کہ انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا۔ کیسا دیدار؟ کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں ان کو نظر آنے لگیں۔ تو ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نسب نامہ، اپنی نعت شریف، اپنی ولادت پاک کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یہی تو میلاد شریف میں ہوتا ہے۔ ایسی سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جو ماننے والا ہو، جو عمل کرنے والا ہو، جسے جو حق پسندی، جسے پسند ہو، جو حق پسند ہو، تو وہ اس ایک حدیث کو ہی مان کر اور عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اب دیکھیے آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ بات ہو گئی کہ حضور نے خود اپنا میلاد شریف بیان فرمایا۔ آگے صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور کی نعت شریف سناؤ۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر اور فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت شریف سناؤ۔ معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ بھی ہے۔ شروع سے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا سنت الہیہ بھی ہے، سنت قرآنیہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے نا۔ تو سنت صحابہ بھی ہے، چنانچہ مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے، وہ نعت شریف سناؤ جو کہ
तौरेत शरीफ में है तो उन्होंने पढ़कर सुनाई, है ना। इसी तरह हजरत काब अहबार फरमाते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पाक तौरेत में यूं पाते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे, मेरे पसंदीदा बंदे हैं, न कज खल्क न सख्त तबीयत। उनकी विलादत मक्के मुकर्रमा में और उनकी हिजरत मदीने तैयबा में और उनका सफर मुल्के शाम में होगा, है ना। उनकी उम्मत खुदा की बहुत हम्द करेगी कि रंजो खुशी हर हाल में खुदा की हम्द करेगी। तो अब यहाँ पर तो इससे ये भी पता चला कि नाते पाक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी जिक्र करना ये भी नात में शामिल है ना, तौरेत में इसका भी जिक्र है। तो ये तो मकबूल बंदों का जिक्र था, मकबूल बंदों ने मिलाद मनाया, ये तो उनका जिक्र था। आगे फरमाते हैं कुफ्फार ने भी विलादत पाक की खुशी मनाई, है ना। कुफ्फार ने भी तो कुछ ना कुछ फायदा हासिल ही कर लिया। कुफ्फार ने भी मिलाद शरीफ मनाया तो उनको भी फायदा हासिल हुआ। चुनांचे बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताबुन निकाह बाब व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व मा युहर्रिमु मिन अर्रज़ा, और सफ़ा नंबर 668 में है कि फलम्मा मात अबू लहब उरियहु बादु अहलिही बिशर्रिन हीबतिन क़ाल लहु माज़ा लक़ीता क़ाल अबू लहब लम अलक़ बअदकुम खैरन इन्नी सक़ीतु फ़ी हाज़िही बिअताक़ती सुवैबा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब अबू लहब मर गया, अबू लहब मर गया तो उसको उसके घर वालों ने ख्वाब में बड़े बुरे हाल में देखा। बिशर्रिन हीबतिन, बहुत बुरे हाल में ख्वाब में देखा। तो पूछा कि क्या गुजर रही है। तो अबू लहब बोला कि तुमसे अलहदा होकर, तुम लोगों से जुदा होकर मुझे कोई खैर नसीब नहीं हुई, मुझे खैर नसीब नहीं हुई। हाँ, मुझे इस कलमे की उंगली से पानी मिलता है क्योंकि मैंने सुवैबा बांदी को आजाद किया था, तो इस कलमे की उंगली से मुझे पानी नसीब हो जाता है। क्या बात थी ये इस कलमे की उंगली की? बात ये थी कि अबू लहब हजरत अब्दुल्लाह का भाई था, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई अबू लहब, उसकी लौंडी यानी बांदी जिसका नाम था सुवैबा। तो सुवैबा ने अबू लहब को खबर दी कि आज तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर फर्जंद पैदा हुए, है ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उसने खुशी में उस लौंडी को, उस बांदी को उंगली के इशारे से कहा कि जा तू आज़ाद है। शहादत की उंगली से उसने कहा कि जा तू आज़ाद है। ये सख्त काफिर था जिसकी बुराई कुरान में आ रही है, मगर इस खुशी की बरकत से अल्लाह ने उस पर ये करम किया कि जब दोज़ख में वो प्यासा होता है तो अपनी इस उंगली को चूसता है तो प्यास बुझ जाती है। हालांकि वो काफिर था, हम मोमिन, वो दुश्मन था, हम उनके बंदे बेदाम। उसने भतीजे के पैदा होने की खुशी की थी, ना कि रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी मनाते हैं तो वो करीम हैं, हम उनके भिखारी, वो क्या कुछ नहीं देंगे। जब भतीजे की खुशी में ये हो सकता है तो हम तो अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी मना रहे हैं, है ना। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बाद दुश्मना नजरदारी, ये फारसी का शेर है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दोस्तों को कब कैसे महरूम रख सकते हैं जबकि आप दुश्मनों पर भी अपनी नजर रहमत फरमाते हैं, तो दोस्तों को कैसे महरूम रख सकते। मदारिजुन नबुवा जिल्द 2 हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिदाअत के वस्ल में इसी अबू लहब के वाक़े को बयान फरमाकर मदारिज नबुवा में फरमाते हैं कि इस वाक़े में मौलूद वालों की बड़ी दलील है।
میلاد شریف منانے والوں کی بڑی دلیل ہے جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں. یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دے دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کرتا ہے. لیکن چاہیے کہ محفل میلاد شریف عوام کی بدعتوں یعنی گانے باجے اور حرام باجوں وغیرہ سے خالی ہو، یعنی بدعات سے خالی ہو، منکرات سے خالی ہو، حرام چیزوں سے خالی ہو، خلاف شرع کام نہ ہو، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی جو ہے اس کے استدلال میں اور بھی چند باتیں ذکر کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد میلاد شریف پر جو لوگوں کے اعتراضات مخالفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات بھی ذکر کیے جائیں گے. ہر سنیچر بعد نماز عشاء یہاں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے سنی دینی نشست کا اہتمام ہوتا ہے. آپ حضرات کثیر تعداد میں ہر ہفتے تشریف لائیں، خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی لے کر آئیں، اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی مضبوطی فراہم کریں اور مسائل شرعیہ سے بھی آپ جو ہے بہرہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.